دنیا کے نقشے پر اگر ہم شمال کی جانب نظر دوڑائیں تو ایک وسیع و عریض خطہ ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ برف سے ڈھکا ہوا خاموش مگر غیر معمولی اہمیت کا حامل یہ ہے گرین لینڈ، دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ۔ نام سے سبز دکھائی دینے والا یہ خطہ حقیقت میں برف اور گلیشیئرز کی ایک وسیع سلطنت ہے۔ گرین لینڈ کا تقریباً 80% حصہ مستقل برف سے ڈھکا ہوا ہے اور یہی برف اسے قدرتی حسن کے ساتھ ساتھ عالمی توجہ کا مرکز بھی بناتی ہے۔ جغرافیائی اعتبار سے گرین لینڈ شمالی امریکا کے براعظم کا حصہ ہے، مگر سیاسی طور پر یہ یورپ، خاص طور پر ڈنمارک سے جڑا ہوا ہے۔ یہ جزیرہ کینیڈا کے شمال مشرق میں واقع ہے، جبکہ اس کے مشرق میں آئس لینڈ موجود ہے۔ گرین لینڈ کا موسم نہایت سخت ہے۔ یہاں سردیوں میں درجہ حرارت -30 سے 40 ڈگری سینٹی گریڈ پر گر جاتا ہے، جبکہ گرمیوں کا موسم مختصر مگر حیران کن طور پر روشن ہوتا ہے۔ کچھ ہفتوں کے لیے سورج غروب نہیں ہوتا، جسے آدھی رات کا سورج کہا جاتا ہے۔ یہ خطہ ہزاروں سال سے انسانی آبادی کا مسکن رہا ہے۔ یہاں کے اصل باشندے انویٹ ہیں، جنہوں نے سخت ترین حالات میں بھی زندگی گزارنے کے طریقے سیکھے۔ شکار، ماہی گیری اور فطرت کے ساتھ ہم آہنگی ان کی تہذیب کا بنیادی حصہ رہی ہے۔ 10ویں صدی میں وائکنگ مہم جو ایرک دی ریڈ یہاں پہنچا اور یورپی اثر و رسوخ کا آغاز ہوا۔ صدیوں بعد گرین لینڈ ڈنمارک کے زیر انتظام آ گیا اور آج بھی یہ علاقہ ڈنمارک کی خود مختار عملداری کے تحت ہے۔ سن 2009 میں گرین لینڈ کو وسیع تر خود اختیاری دے دی گئی۔ آج یہاں کی مقامی حکومت تعلیم، صحت اور قدرتی وسائل کے معاملات خود سنبھالتی ہے، جبکہ دفاع اور خارجہ امور ڈنمارک کے پاس ہیں۔ گرین لینڈ کی آبادی محض 55 سے 60 ہزار افراد پر مشتمل ہے۔ یہ دنیا کے کم ترین آبادی والے خطوں میں شامل ہے۔ یہاں کے لوگ سادہ، خاموش طبع مگر نہایت مضبوط اعصاب کے مالک ہیں۔ کمیونٹی، خاندان اور باہمی تعاون ان کی زندگی کی بنیاد ہے۔ ثقافتی طور پر گرین لینڈ انویٹ روایات کا امین ہے۔ روایتی ڈھول رقص، لوک کہانیاں، مخصوص لباس اور مقامی خوراک آج بھی شناخت کا حصہ ہیں۔ لیکن حالیہ برسوں میں گرین لینڈ صرف ثقافت یا جغرافیے کی وجہ سے نہیں، بلکہ عالمی سیاست کے باعث خبروں میں آیا۔ جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گرین لینڈ کو خریدنے کی خواہش کا اظہار کیا تو دنیا چونک اٹھی۔ یہ بیان محض ایک مذاق نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے گہری اسٹریٹجک سوچ موجود تھی۔ گرین لینڈ آرکٹک خطے میں واقع ہے، ایک ایسا خطہ جو مستقبل میں عالمی طاقتوں کے درمیان مقابلے کا مرکز بن سکتا ہے۔ یہاں نایاب معدنیات، تیل، گیس اور قیمتی دھاتوں کے ذخائر موجود ہیں۔ برف کے پگھلنے سے نئے بحری راستے کھل رہے ہیں اور عسکری اعتبار سے یہ خطہ غیر معمولی اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ امریکہ پہلے ہی گرین لینڈ میں ایک اہم فوجی اڈہ رکھتا ہے جو اس کے شمالی دفاعی نظام کا حصہ ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ گرین لینڈ برف میں لپٹا ہوا وہ مہرہ ہے جو مستقبل کی عالمی بساط پر فیصلہ کن کردار ادا کر سکتا ہے۔ آج گرین لینڈ ایک سوال ہے، کیا یہ محض ایک برفانی جزیرہ ہے یا آنے والے وقت کی عالمی سیاست کی ایک کلیدی کنجی؟